عثمان بڑائی صاحب، اب کیونکہ سٹیک ہولڈرز کافی زیادہ ہیں اور ہمیں انٹینسٹی بھی اسی وجہ سے نظر آئی کہ محاذ بھی زیادہ تھے، مڈل ایسٹ خلیجی ممالک ایک سب سے امپورٹنٹ محاذ تھے. اب کیونکہ امپیکٹ یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس کا تو ہر جگہ ہے، تو مڈل ایسٹ یا یہ جو جی سی سی ممالک ہیں یہ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہوں گے اور وہ اس سے کیا اخذ کریں گے کہ یہ جو پہلی سیٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں قطر اور جس طرح سے سعودی عرب ہے وہ تو بڑے ہوپ فل ہیں، اور میرے خیال میں اس حوالے سے وہ آن بورڈ بھی ہیں. ایون لیبنن کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ تقریباً وہی ہے جو کہ ایران کی طرف سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک مومنٹ آف ٹروتھ ہے، مومنٹ آف ایک کنٹمپلیشن ہے ان کے اینڈ کے اوپر کہ جو ملٹری بیسز یہاں کے اوپر تھیں کیا وہ فیوچر کے اندر اسی طریقے سے دوبارہ سے ریلائی کر سکتے ہیں. اور کوئی شک نہیں وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، چیزیں ساری ختم نہیں ہو جائیں گی ایک آدھ دن کے اندر. وہ نو ڈاؤٹ امریکہ کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان کے کل جہاز وہاں کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اب الٹرنیٹیو جس طرح وہ اکانومی کو اپنے ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اس طرح ان کے پاس چوائسیز ہیں، وہ ان کو ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. باقی یو اے ای آف کورس یہ جو کچھ آپ نے ابراہیم اکارڈ کے اندر دیکھا، بحرین اور یو اے ای جو اس میں شامل ہو گئے، مجھے لگتا ہے میں اس کو ڈبل ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھنا ہوں. اب کوئی اخلاقی جواز تو رہ نہیں گیا، تو وہ ضرور جو کچھ اور کنٹری ہیں شاید کوئی ایسی پاسبلٹی ہو کہ کوئی مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایک آدھ اور کنٹری کویت جو ہے وہ جانے کا سوچ لے ان کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ موسٹلی کنٹری جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ چاہیں گے کوئی رپروچما ہو. اور یاد رکھیں یہ ان کا فیصلہ تھا کہ 2015 میں انہوں نے IMCTC بنائی تھی ہے کہ اسلامک ملٹری جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس تھی اس میں چاروں کنٹری کو شامل نہیں کیا گیا، نہ لیبنن کو، نہ شام کو، عراق کو اور ایران کو. تو وہ 40 ملک بھی سارے کا سارے سنی ورلڈ تھے. تو ایک مومنٹ ہے ان کے پاس، مومنٹ آف ٹروتھ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر سوچیں کہ پاکستان نے یہی تو کیا. دیکھیں پاکستان نے کیا کیا، ہم نے سیکٹیرین اینگل نہیں اس وار کے اندر لینے دیا کسی کو، اور یہی چیز چاہتے تھے وہاں پہ نیتن یاہو. تو ہم نے تھرڈ ورلڈ وار جو جس کا اب کہہ لیں ایک منظرنامہ بن سکتا تھا، ہم نے اس کو نہ صرف اوائڈ کیا بلکہ ہم نے وارڈ آف کیا اس چیز کو جو کہ سیکٹیرین وائلنس کا حصہ بن سکتا تھا. تو پاکستان نے جس طریقے سے سارے معاملے کو لے کے آگے کی طرف چلا ہے اور جس میں ہم اسٹریٹجکلی ریلیونٹ رہے اور جس طریقے سے ہم نے ریلیٹیبل رہے اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے، اور وہی مومنٹم ہم نے کیری کیا اس کے اندر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کوشش کرے گا ویسٹ ایشیا کے اندر جس طرح ہمارا فٹ پرنٹ بڑا ہے، جس طرح مائلیج ہمارا گین کیا ہے، کہ ہم اس میں اپنا اور زیادہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ لیوریج ایگزاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آف کورس انہوں نے دیکھنا ہے GCC کنٹریز نے جو اپنی اسٹریٹجک ولنریبلٹی کو سمجھ نہیں سکے، اور آج جو کچھ وہاں پہ ٹرانزٹ ہب تھا، جس طریقے سے وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے ڈیٹا سینٹروں کو اڑایا گیا وہاں کے اوپر، اور یہ یو اے ای جو ہے وہ جس طریقے سے اس نے قربت اختیار کی، ایک طرح سے مجھے کہہ لینے دیں کہ زائنزم کی پراکسی تو نہیں بن سکتے نا اس سائڈ کے اوپر ہے. آپ کو ان انٹرسٹ کو، ان سٹیکس کو دیکھنا ہے جو کہ یہاں کے اوپر مسلم انٹرسٹ کو کیٹر کر رہے ہیں. لیٹ الون کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ اب وہ والا پلے بک جو ہے وہ اوپن کر لیں گے جو کہ ہم غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو دے ہیو بین سائلنٹ ہے. اور یہ بحرین کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا لیبنن کے اوپر ہے. یہ جنرل سیکیورٹی کونسل کے اس وقت کے پریزیڈنٹ اس منتھ کے وہ ہیں بحرین. تو وہ ساری قراردادیں لے کے آ رہے ہیں اپنے اب کہہ لیں سٹیک سے متعلق ہے. لیبنن کی بات ہو جائے، غزہ کے حوالے سے ہو جائے، تو انہوں نے اپنے جو لپس ہیں انہیں زپ کر کے رکھا. ڈویژنز بھی واضح ہو گئی زیادہ طریقے سے اور پتہ لگ گیا کون کہاں پر کھڑا ہے. اب چشتی صاحب، ایک جو دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا کہ جو بھی اسلحہ سپلائی کر رہا ہوگا ایران کو اس ملک پر ہم 50% ٹیرف لگائیں گے. تو ابھی کچھ دیر قبل وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے فاکس نیوز کو، جس میں انہوں نے اینکر نے جب سوال کیا کہ کیا چائنا بھی اس میں ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یس چائنا اینڈ ادرس پوٹینشلی. تو اس میں اب چائنا کا رول کیا ہوگا اور پھر مین وائل ڈونلڈ ٹرمپ کا اس سائڈ پر رویہ کیا ہوگا؟ تو اکثر انفارچونیٹلی دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں شاید پچھلے زمانے میں تو گریس ہوا کرتا تھا، اب شاید ایتھکس مورالٹی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت سویلائزڈ ہو گئی. زیادہ دور نہیں جاتے، 4.5-5 سال سے یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے روس کے خلاف. تو آیا امریکہ نے ان کو کوئی اسلحہ نہیں دیا؟ تو پیٹریوٹ وہیں سے منگائے جا رہے ہیں. جو ان کے ویلنسکی ہیں، ان کے صدر نے کہا تھا جب ایران پر حملہ کیا امریکہ نے، 8 دن گزرے تھے، تو زیلنسکی نے یہ بیان دیا تھا کہ میں جو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں تقریباً صرف 200 پیٹریوٹ میزائل، امریکہ نے 800 پیٹریوٹ چلا دیے ہیں ایران کے اوپر، یعنی ڈیفنس میں، کاؤنٹر کرنے میں. تو وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ جو مجھے 200 مانگ رہا تو نہیں دیے گئے. تو اس درمیان میں ان کو F-16 دیے گئے، اتنا اکوپمنٹ دیا گیا. وہ کس لیے دیا گیا تھا؟
تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک اپنے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. چین کو اور روس کو بھی پتا ہے کہ اسرائیلی ہیجمونی کے آگے اور امریکن ڈومیننس کے آگے ایک لاسٹ کنٹری سٹینڈنگ اسپیشلی اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں یہی ہے. اور جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، عثمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب اگر اسرائیل اگر عرب ملک آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو جائیں تو پھر یہ کون سسٹین کرے گا پریشر جو اسرائیل اس ایریا میں چاہتا ہے. اور بہت میچورٹی دکھائی ہمارے عرب ممالک نے، جی سی سی ممالک نے، کہ آپس میں انہوں نے ہٹ بیک نہیں کیا ایران کو. اگر وہ سٹرائک بیک کر دیتے تو obviously ایران کے اوپر ایک اور مورل ہائی گراؤنڈ آ جاتا کہ کیونکہ میری سوورینٹی کو کلیکٹیولی انڈیویجولی مارا گیا ہے، میں نے تو بیسس کو ٹارگٹ کیا تھا، تو اب وہ لیجیٹیمیسی اینگل سے وہ ہٹ بیک کر دیتا مڈل ایسٹ کے ممالک کو. سب سے زیادہ خوش نتنیاہو نے ہونا تھا. تو وہ بہت میچورٹی پلے کی جی سی سی نے بھی، اچھا ایران نے ویسے بھی. چشتی صاحب قطع کلامی کی معذرت